السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ، رواه البخاری۔ معزز سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی صحیح بخاری کی ایک حدیث پڑھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ہیں جن میں لوگوں کی اکثریت نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، یا جن کو لے کر لوگوں کی اکثریت دھوکے میں ہے، یا دو نعمتیں ہیں جس کی اکثر لوگ ناقدری کرتے ہیں۔ نمبر ایک، الصحہ، صحت و تندرستی، والفراغ، دوسری ہے خالی اوقات، فری ٹائم۔ جیسے کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ آج پوری دنیا کورونا وائرس کووڈ-19 کے چلتے بے حد پریشان اور خوف زدہ ہے، چاہے مرد ہوں، عورتیں ہوں، چاہے بوڑھے ہوں، جوان ہوں، بچے ہوں، چاہے مالدار ہوں، غریب ہوں، ہر کوئی پریشان ہے اور خوف زدہ ہے کہ پتہ نہیں کس حیلے، کس بہانے سے یا کس سبب وہ بیماری انج تک پہنچ جائے یا وہ اس بیماری کے شکار ہو جائیں، کیونکہ یہ بیماری ایسی ہے، یہ وائرس ایسا ہے کہ جب تک اس کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے پتہ نہیں چلتا کہ کون اس بیماری میں مبتلا ہے۔ دن میں کئی لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں لیکن خوف کھاتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، کیوں؟ کیونکہ پتہ نہیں کہ شاید اسے اس وائرس نے چھو لیا ہو یا اس کے اندر یہ بیماری پہنچ چکی ہو۔ دیکھیے، بیماریوں کا نازل ہونا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے طے شدہ فیصلہ ہے، اور ان بیماریوں کا اٹھا لیا جانا یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے طے شدہ ہے، ایک مقررہ وقت ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین ان بیماریوں کے ذریعے چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کی طرف پلٹ آئیں، اس کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، نیک اعمال کی طرف آ جائیں، برے اعمال کو ترک کر دیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی ایک آزمائش ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک آگاہی ہے کہ پلٹ آؤ۔ یہ تو چھوٹے عذابات ہیں، یہ چھوٹی سزائیں ہیں، یہ چھوٹی بیماریاں ہیں جن سے تم بالکل خوف زدہ اور پریشان ہو، لیکن اس سے بھی بڑی پریشانی اور خوف زدہ دن آنے والا ہے، قیامت کا دن، جہاں کی ہولناکیاں، خطرناکیاں اور پریشانیاں یہاں دنیا سے کئی زیادہ ہوں گی۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آگاہی ہوتی ہیں۔ دیکھیے، میں یہ نہیں کہتا کہ ان بیماریوں کا آنے کا وقت بھی مقرر ہے اور جانے کا وقت بھی مقرر ہے تو ہم ہاتھ باندھ کر بیٹھے رہیں، نہیں۔ ان بیماریوں سے بچنے کے لیے تدابیر اختیار کیے جائیں، جیسے کہ لوگ اختیار کر رہے ہیں انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر اور حکومتی سطح پر، کہ لوگ ایک دوسروں کے درمیان ڈسٹنس بنا رہے ہیں، دوریاں رکھ رہے ہیں، ماسک کا استعمال کر رہے ہیں، سینیٹائزر کا استعمال کر رہے ہیں، اور دیگر اور طریقوں سے اس بیماریوں سے بچنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔
اسی بیماری سے بچنے کے لیے کئی علاقوں میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، پوری طرح کسی کا آنا جانا نہیں، بند۔ دیکھیے تمام تدابیر ہیں جو اختیار کرنے ہیں، اور شریعت اسلامیہ نے بھی ہمیں اس طرح کے تدابیر اختیار کرنے کی اجازت دی ہے کہ بیماریاں آئیں تو ان کے علاج کے لیے، ان بیماریوں سے بچنے کے لیے جو ہے تدابیر اختیار کرنے چاہیے تاکہ ان بیماریوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ دیکھیے میں آج آپ حضرات کے سامنے اس کووڈ-19 کرونا وائرس سے متعلق گفتگو کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا ہوں، بلکہ آج کا میرا موضوع وہی حدیث ہے جو میں نے حمد و صلات کے بعد آپ کے سامنے پڑھی تھی۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ اس حدیث کا کووڈ-19 کی وجہ سے چل رہے لاک ڈاؤن میں بڑا تعلق ہے۔ کیسے؟ دیکھیے لاک ڈاؤن کے چلتے بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس کام کاج نہیں ہے، جن کے پاس نوکریاں نہیں ہیں، جو گھروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، پریشان حال ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نوکری نہیں ہوگی، جاب نہیں ہوگا، کام نہیں ہوگا تو آمدنی نہیں ہوگی، اور جب آمدنی نہیں ہوگی تو گھر میں راشن کہاں سے لائے گا، کیا کھائے گا، کیا اپنے گھر والوں کو کھلائے گا، اور اس کے علاوہ اگر کوئی بیمار پڑ جائے ان کا علاج کیسے کروائے گا، کیونکہ آمدنی ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے انسان خود اپنے آپ کی اور اپنے گھر والوں کی دیگر ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ لیکن لاک ڈاؤن کے چلتے ہوئے یہ تمام ذرائع بند ہو چکے ہیں، کئی علاقوں میں تو پوری طرح، اور کچھ علاقے ہیں جو کھلے ہیں کام کاج کے لیے، لیکن بہت سارے علاقے ہیں جہاں پر لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اور اگر کہیں پر پتہ چل جائے کہ فلاں علاقے میں بیماری پھیل چکی ہے، وہاں کے رہنے والوں کو کوئی نوکریاں نہیں دے رہا ہے، کوئی کام نہیں دے رہا ہے، نام سنتے ہیں کہ فلاں جگہ کہیں نہیں جی آپ کے لیے نوکری نہیں۔ تو ایسے حالات میں بہت سارے لوگ اپنے گھروں پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے گھروں پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے الحمدللہ کئی لوگ بیماریوں کے شکار ہیں، لیکن ہم اور آپ بیماریوں سے محفوظ ہیں، صحت مند ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کام کاج نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے نوجوان، بہت سارے بزرگ، بہت ساری عورتیں اور بچے جو ہیں خالی اوقات حاصل کر چکے ہیں، فری ٹائم ان کو مل چکا ہے، یعنی آج دو چیزیں ان کے پاس اکٹھا ہیں، صحت بھی ہے الحمدللہ، اور لاک ڈاؤن چلنے کی وجہ سے خالی اوقات بھی مل چکے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ نعمتان، صحت اور خالی وقت یہ دو بڑی نعمتیں ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ان دو نعمتوں سے متعلق لوگوں کی اکثریت غافل ہے، گھاٹے میں ہے، لوگوں کی اکثریت ان دو نعمتوں کی ناقدری کرتی ہے۔ اور حقیقت بھی ہے، اتنی بڑی بیماری پھیلی ہوئی ہے، ایسے بیماری کے پھیلنے کی وجہ سے کئی پریشانیوں کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم میں سے ایک طبقہ ایسا ہے جو بے خوف اور نڈر اللہ رب العالمین کے احکامات کی طرف پلٹنے کے بجائے، توبہ کرنے کے بجائے، استغفار کرنے کے بجائے وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں میں مزید بڑھتے جا رہے ہیں، توبہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور اپنا اکثر صحت مند اور خالی اوقات جو ان کو مل چکے ہیں انہیں وہ ضائع اور برباد کر رہے ہیں، جس سے ان کی یہ دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ تو میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں موجود ہیں، آپ صحت مند ہیں، آپ کو خالی اوقات مل چکے ہیں، تو ان دو نعمتوں کو جو ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھتے ہوئے
ان دو نعمتوں کا فائدہ اٹھائیں، خصوصاً دین کا علم حاصل کریں۔ گھر میں بیٹھے ہیں، قرآن کی تفسیر پڑھیں، کتب احادیث پڑھیں، نبی کی سیرت پڑھیں، اور جھوٹے من گھڑت کہانیاں ناول پڑھنے کے بجائے صحابہ رضی اللہ اجمعین کی زندگیوں کے سچے واقعات پڑھیں، تابعین تبع تابعین کی زندگی کے سچے واقعات پڑھیں۔ اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے تو آج آپ کے پاس اسمارٹ فون موجود ہے، الحمدللہ اس میں نیٹ بھی موجود ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس موبائل کا صحیح استعمال کرتے ہوئے، اس انٹرنیٹ کا صحیح استعمال کرتے ہوئے انٹرنیٹ پر کئی کتابیں آپ حاصل کر سکتے ہیں، کئی آڈیو کلپس آپ حاصل کر سکتے ہیں، کئی ویڈیو کلپس آپ حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کو آپ کے دین سے متعارف کروائیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے، رسولوں پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے، یعنی ایمانیات کیا ہیں، دین کے اصول کیا ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ جب نوجوانوں میں سے یا کسی ایک مجلس میں سوال کیا جاتا ہے کہ بتاؤ جی ہمارے رسول کا نام کیا ہے، کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نام نہیں پتہ ہے، محمد اور احمد نام نہیں پتہ ہے۔ پوچھا جاتا ہے کہاں پیدا ہوئے، کہتے ہیں مدینہ میں۔ استغفر اللہ، ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں ان کے بارے میں ہمیں علم نہیں موجود ہے، ہمیں علم معلوم نہیں ہے، ہمیں معرفت حاصل نہیں۔ تو ان خالی اوقات میں اللہ کی معرفت حاصل کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کریں، اپنے دین کی معرفت حاصل کریں۔ دیکھیے اگر اب یہ جو حالات چل رہے ہیں، آپ لائبریری نہیں جا سکتے، علماء سے بیٹھ کر علم حاصل نہیں کر سکتے، یا علماء آپ تک نہیں آ سکتے ہیں، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، مہاماری پھیلی ہوئی ہے، لیکن آپ اس موبائل کے ذریعے علماء کے لیکچر سن سکتے ہیں، ان کے آڈیو ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بنے ہیں، صحابہ کی سیرت پر بنے ہیں، اللہ رب العالمین اور دین اسلام کی معرفت پر بنے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جن کے ذریعے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اس لاک ڈاؤن میں اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، ایک نعمت ہے، ساتھ ہی ساتھ خالی اوقات بھی اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کیے ہیں، تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی ایک نعمت ہے۔ ان دونوں نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے دین کا علم حاصل کرنے میں لگ جائیں۔ خواہ مخواہ ان خالی اوقات کو کھیل کود میں نہ لگائیں، خصوصاً نوجوان یہ کھیل کود میں اپنا وقت صرف نہ کریں، اور ٹی وی دیکھنے میں اپنا وقت صرف نہ کریں، موبائل میں واٹس ایپ چلاتے ہوئے یا دیگر سوشل میڈیا کا استعمال کرتے اپنا وقت برباد نہ کریں۔ خواتین سے بھی گزارش ہے کہ وہ سیریلز دیکھتے ہوئے، ڈرامے دیکھتے ہوئے، فلمیں دیکھتے ہوئے اپنے اوقات کو ضائع و برباد نہ کریں، گیم کھیلتے ہوئے اپنے اوقات کو برباد نہ کریں۔ یاد رکھنا صحت اور فراغت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ دو نعمتیں ہیں، اور اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا، سوال ہوگا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں نعیم نعمتوں سے مراد جسم کی صحت، آنکھوں کی بصارت کی صحت، کانوں کی سماعت کی صحت، یعنی یہ پورا جسم جو اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے، دو آنکھ ہیں، یہ دو کان ہیں، یہ زبان ہے، یہ عقل و فہم ہے، یہ ہاتھ ہیں، یہ پیر ہیں، یہ ہمارا جسم جو صحیح سالم ہے، یہ اللہ رب العالمین کی ایک نعمت ہے۔ ان کے متعلق اللہ رب العالمین کے یہاں سوال کیا جانا ہے۔
پوچھا جانا ہے کہ اس صحت کا تم نے کیا کیا تھا۔ اور وہ روایت بھی آپ کو یاد ہوگی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے قیامت کے دن نہیں ہلیں گے میدان محشر میں جب تک کہ ان سے 4 سوال نہیں کیے جائیں گے۔ پہلا سوال عمر کے بارے میں ہوگا، بتاؤ اللہ نے میں نے تمہیں اتنی عمر دی تھی، 25 سالہ، 30 سالہ، 60 سالہ، کیا کیا اس عمر کا؟ سوال ہوگا علم دیا تھا، علم کا کیا کیا؟ مال دیا تھا، مال کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا؟ صحت دی تھی، اس صحت کا کیا کیا؟ 4 سوال ہوں گے، اس میں تو پوری عمر کا سوال ہوگا اور ایک سوال آپ کی صحت کے بارے میں ہونے والا ہے۔ کیوں؟ صحت ایک نعمت ہے۔ اگر کہ اللہ رب العالمین پوچھ لے کہ بتا میں نے تجھے صحت بھی دی تھی، خالی وقت بھی دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ کیا آپ کے پاس یہ عذر ہوگا؟ کیا یہ آپ کا عذر چلے گا کہ الہ العالمین میں فلمیں دیکھ رہا تھا، الہ العالمین میں گیم کھیل رہا تھا، الہ العالمین میں چیٹنگ کر رہا تھا، الہ العالمین میں جو ہے ڈرامے دیکھنے میں، سیریل دیکھنے میں مشغول تھی؟ اگر یہ آپ کے عذر چلیں گے، کیا آپ کے اللہ رب العالمین کے سامنے عذر رکھ سکتے ہیں؟ اسی لیے ہماری نمازیں چھوٹی، اسی لیے ہماری تلاوت چھوٹی، اسی لیے ہم دین کا علم حاصل نہیں کر سکے، کیونکہ ہم جو ہے اپنے صحت مند اور خالی اوقات کو فضولیات کے اندر لگائے ہوئے تھے۔ کیا جواب ہوگا آپ کے پاس؟ یاد رکھیے آپ گھاٹے میں ہوں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، 2 نعمتیں ہیں جن کو لے کر لوگوں کی اکثریت غافل ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، ناقدری کرتی ہے، صحت اور خالی اوقات۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اور میں ان گھاٹے اٹھانے والوں میں سے، غافل رہنے والوں میں سے، ناقدری کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو معزز سامعین، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ بیماری نازل کی ہے، یہ اللہ رب العالمین بیماری ایک مقررہ وقت اٹھا بھی لے گا، لیکن ان حالات میں ہمیں اس بیماری سے بچنے کے تدابیر بھی اختیار کرنے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو صحت اور فراغت کا وقت ملا ہے اس کا بھی بھرپور ہمیں فائدہ اٹھانا ہے، پورا اس کا استعمال کرنا ہے، اس کو برباد نہیں کرنا ہے، ضائع نہیں کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل اللہ رب العالمین کے یہاں پیش کیے جائیں، اللہ رب العالمین کے پاس سوال ہو اور ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہ رہے۔ الغرض اللہ رب العالمین سے دعا ہو، اللہ رب العالمین مجھ سے کہنے میں کمی اور زیادتیاں ہوئی ہیں یا غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ رب العالمین معاف فرمائیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صحت اور تندرستی عطا کرے۔ اللہ رب العالمین جہاں کہیں پر بھی لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرے۔ جو لوگ اس لاک ڈاؤن میں پریشان حال لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کی مدد فرما، الہ العالمین انہیں صحت و تندرستی عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہم تمام کو تیری طرف رجوع کرنے والا، تیری طرف لوٹنے والا، تجھ سے توبہ کرنے والا بنا۔ اے الہ العالمین اس بیماری کو جلد سے جلد اس دنیا سے اٹھا لے، اس سے بچنے کے تدابیر جو ہم اختیار کریں ان کو مؤثر بنا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔